لیلۃ القدر میں ہم ایسے کون سے کام کر سکتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قریب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت باقدر ہو جاتے ہیں، بہت انمول ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں خود کو یہ بات یاد کروانی ہے، اور ہم نے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ لیلۃ القدر کا جو وقت ہے وہ مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے اور فجر تک رہتا ہے۔ تو اس وقت تک ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تازہ رکھیں، موئسٹ رکھیں۔ اپنی زبان پہ ہم چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کر لیں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ لمبی دعا کرنے کا وقت نہیں ہوتا، یا جو ہمارے پاس فلیش کارڈز ہوتے ہیں، یا جو صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں ان کی دعائیں پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ تو ایون اگر ہم کچن میں بھی ہیں اور ہم جیسے افطار کے بعد اپنے برتن وغیرہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں، کچن کو ٹائڈی کر رہے ہوتے ہیں، رات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم بہت ساری ایسی دعائیں ہیں قرآن پاک کی جو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ سکتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنا من النار۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں، تو قرآنی اور مسنون دعاؤں کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو ہمارے ذہن میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ورڈز سلپ کر جاتے ہیں یا ذہن میں آ نہیں رہے ہوتے، تو اس میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی بھی لینگویج میں، اردو میں، عربک میں، پنجابی میں، انگلش میں، کسی بھی لینگویج میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو، اگر وہ جائز دعا ہے، اگر اللہ کا کلمہ کن ہے اور اس میں ہماری بہتری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم سے کسی شر کو دور کر دیں گے، یا اس کو ہمارے لیے آخرت میں ریوارڈ کے لیے سٹور کر لیں گے، ذخیرہ کر لیں گے۔ اور دعا کے ٹاپک پہ ہم دوبارہ آئیں گے، لیکن ہم اور کیا کام کر سکتے ہیں جب ہمیں شب قدر ملے؟ تو ہم پوری رات اپنی اسی طرح اس کو، اپنی رات کو الائیو کریں، اس کو ایکٹیو کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ایکٹیو رکھتے تھے۔ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے، بار بار اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں صورت حفظ ہیں ہم ان کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قرآن پاک کی کسی تفسیر کو سن سکتے ہیں، کسی عالم کی جو بھی ہمیں پتہ ہو ہم اسکالر کو سن سکتے ہیں، ہم شارٹ تفسیر سن سکتے ہیں، ہم کوئی موٹیویشنل ریلیجس ٹاک سن سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں سورۃ الملک کے اندر، ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے بہتر کون ہے عمل میں، احسن عملا۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں وہ آزمائے کہ تم میں سے بہتر کون ہے عمل میں۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آنا، پھر لیلۃ القدر آنا، یہ ایکچولی ہماری آزمائش ہے۔ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، 7 بلین 8 بلین لوگ ہیں جو دنیا میں ہیں، جن کا رمضان ان کا بھی اتنا ہی ہے، لیلۃ القدر ان کو بھی مل رہی ہے، لیکن یہ ان کی آزمائش ہے کہ کوئی نان مسلم ہے، اور کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو بہک گئے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کے، کہ وہ روزے بھی نہیں رکھ رہے، وہ عبادات بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ان کی آزمائش ہے۔ تو ہمارے لیے آزمائش اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس شخص کو میں نے زندگی کے، اس کی عمر 25 سال ہے، 30 سال، 40، 60 سال کی عمر ہے، اس کو میں نے اتنے رمضان دیے، کیا اس نے اپنے آپ سے کے لیے اتنی بخشش مانگی، مغفرت مانگی مجھ سے، کہ اپنے گناہوں کے لیے جو اس سے جانے انجانے میں ہو جاتے تھے اس نے مغفرت مانگی؟ تو یہ آزمائش ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن کا مطلب ہے کہ تم لوگوں میں سے بہتر کون ہے، ہو از بیٹر امنگسٹ یو، عمل میں، عمل کرنے میں۔ اللہ نے اکثر عملہ نہیں کہا، اکثر یعنی کہ زیادہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمپٹیشن کوانٹٹی کا نہیں کہا، کوالٹی، احسن۔ اللہ تعالیٰ کوالٹی کو دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی ہم عمل کر لیں، بے شک ہم ساری رات نہیں جاگ سکتے، ورکنگ ڈیز بھی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، گھر ہے، کوئی اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ہمارے پاس ڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ احسن عملہ، تھوڑا سا عمل اچھا کر لو، خالص کر لو، صرف اللہ کے لیے کر لو۔ ساری رات نہیں جاگ سکتے، کوئی بات نہیں، پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا پڑھ لو، لیکن ذکر کرو اللہ کا، چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے۔ تو صحابہ جو ہیں وہ بہت برق رفتاری کے ساتھ، بہت ہی تیزی کے ساتھ جو کام کرتے تھے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی نمبر 1 وہ دعائیں بہت کرتے تھے لیلۃ القدر میں، پھر وہ قیام کرتے تھے، قیام اللیل جو ہے اس میں وہ نفل نماز پڑھتے تھے، پھر اس میں تھوڑی دیر ریسٹ کیا، پھر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پھر وہ تدبر کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے تدبر القرآن کرتے تھے، پھر وہ ذکر اذکار کرتے تھے، بیٹھ کے اپنی تسبیحات پڑھتے تھے، اور صدقات بہت کرتے تھے۔ تو صدقات کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا، دن کے وقت آپ کر لیں، رات کو اپنے منی باکس میں سائڈ پہ رکھ لیں، تو یہ کام ہم لیلۃ القدر میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم صدقات کے علاوہ کوئی آن لائن آرفنز ہیں، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت گرمی ہے، بہت سردی ہے، ہم وہاں پہ آن لائن ڈونیشنز دے سکتے ہیں۔ تو بہت سارے اب ہمارے پاس لکیلی سوشل میڈیا کے اوپر جو آن لائن بینکنگ ہے، جو آن لائن پیمنٹس ہیں، ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے لیلۃ القدر میں کرنے والے کاموں میں ہم نے صحابہ کی لائف کو دیکھا کہ وہ کس طرح کے کام کرتے تھے، تو ہمیں ان کی زندگی میں ڈسٹریکشنز نہیں تھیں، ان کی زندگی میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی خبر نہیں تھی۔ اب ہمیں کیا ہو رہا ہے، انفارمیشن کا اتنا اوور لوڈ ہے کہ انفارمیشن
بریکنگ نیوز بھی چل رہی ہے، نیچے وہ جو سب ٹائٹلز کے ساتھ وہ ٹکرز بھی چل رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کے فرینڈز آپ کو میسج کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کو کال آ رہی ہوتی ہے، پھر آپ اتنے اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں کہ ملک کے حالات کا کیا ہوگا، سیاست کا کیا ہوگا۔ سب چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر کے، کانوں کو بند کر کے، فون کو، وائی فائی کو، سب چیزوں کو، نوٹیفیکیشنز کو بند کر کے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ڈسکنیکٹ کرنا ہے ڈیجیٹل دنیا سے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ اس ڈیجیٹل دنیا کا ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم کڑ سکتے ہیں، ہم برا بھلا کہہ سکتے ہیں، ہم تجزیہ کر سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں، ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ آج کا جو سوشل میڈیا ہے ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ ہر چیز پہ کرٹیسائز کرو، چاہے وہ ہمارے گھر کے کھانے کے ٹیبل کے اوپر کھانا بنا ہوا ہے، چاہے وہ نیوز ہے، ہم ہر چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو طبیعت ہے اس میں ایک بے چینی، ایک یعنی کہ ہم ڈسکنٹینٹڈ ہیں، ہم اپنے خوش نہیں ہیں۔ وہ خوشی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ہر چیز پہ تبصرہ کریں، اس نے ایسے کیوں کیا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اس نے ایسے کیوں کر دیا۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے ڈسکنیکٹ کر کے اپنے ذہن کو، اپنی روح کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، اور یہ جو وقت ہے یہ کسی کو بھی دنیا میں حق نہیں ہے کہ وہ ہمارا وقت ویسٹ کرے، ہماری آخرت کو ویسٹ کرے، کیونکہ ہم جو دنیا میں یہ ساری ایفرٹس کر رہے ہیں، یہ ہمارا قیمتی وقت یہ ہم کر رہے ہیں آخرت میں اپنے گھر بنانے کے لیے۔ دنیا میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، پہلے ہم ایک زمین کو دیکھتے ہیں، اس کی لوکیشن کو دیکھتے ہیں، اس کے نیبرہڈ کو دیکھتے ہیں کہ یہ مین روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، اس کی کیا ویلیو ہوگی آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد۔ پھر ہم اس گھر کو بنانا شروع کرتے ہیں، ہم فاؤنڈیشن، ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، سیمنٹ سے لے کے اس کی ونڈو، بالکنی ویوز میں یہ چیزیں ہوں، اپنے استطاعت کے مطابق سب اپنے لیے بہت اچھے دنیا میں گھر بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد اور خوش رکھے، لیکن یہ تمام گھر ہمارے دنیا میں رہ جائیں گے۔ ہمارا الٹیمیٹ گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے، اور وہ کیسے بنتے ہیں؟ جنت میں گھر بنانے کے لیے اذکار ہیں، تھرڈ کلمہ جو ہمارا ہے سبحان اللہ سے جو سٹارٹ ہوتا ہے، تو ہم اتنے سارے اذکار کے ساتھ اپنی دنیا میں گھر بنا سکتے ہیں، دنیا میں آخرت میں جنتوں میں اپنے لیے درخت لگوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خاص قسم کے گھر اور محل تعمیر کرتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ان کے لیے خاص بیت الحمد بناؤ، جو دنیا کی مشکلات پہ صبر کرتے ہیں۔ تو ہم دنیا میں رہ کے دنیا کے گھر پہ اگر اتنی توجہ دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم آخرت کے گھر کے لیے بھی تھوڑا ٹائم انویسٹ کریں، تھوڑی سی اس کے لیے فیوچر پلاننگ کریں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں میرے گھر میں اس طرح کی کراکری ہو، آخرت میں میرے گھر میں اس طرح کا بستر ہو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ان کے سلک کے بیڈز ہوں گے، وہ اس پہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ریڈی آلریڈی کیا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم عبادات کرتے ہیں تو اس گھر کو اللہ تعالیٰ فردر فرنش کر دیتے ہیں ہماری خواہشات کے مطابق، کہ اگر ہمیں گھر میں ڈائمنڈز اور پرلز چاہیے ہماری ڈنر ٹیبل کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پرووائڈ کرنے کے قادر ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں تب پتہ چلتی ہیں جب ہم قرآن کے ساتھ ڈیپلی کنیکٹ ہوتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے لیے پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے شرط نمبر 1 اور صرف وہی شرط ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں کنیکٹ ہوں۔ یہ تو تمام وہ عبادات ہیں جو ہم سب جانتے ہیں کہ نفل نماز پڑھنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، کسی بھی چیز کو، تسبیح کو ہمیں لمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وظیفہ کرنے کی ہمیں اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ چاہے ہمیں سورۃ الاخلاص آتی ہے، سورۃ الملک آتی ہے، سورہ رحمان، یاسین، جو بھی ہمیں صورتیں آتی ہیں وہ ہم بہترین قرات کے ساتھ کوشش کریں پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی اپنی قیام اللیل کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں بلا مانگے دیتا ہے، بلا حساب دیتا ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بلا حساب نفل پڑھیں، کسی کو اپنی عبادات کے بارے میں نہ بتائیں، یہ صرف ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا سیکرٹ ہو۔ اب وہ خاص دن جس کے اندر ہم لوگ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، نمازیں نہیں پڑھ سکتے، جب ہمارے پیریڈز آتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ تو عورتیں بہت ڈسہارٹ ہوتی ہیں، میسج کرتی ہیں، فون کرتی ہیں، تو اس کے لیے ایک سمپل سا طریقہ ہے کہ صرف ہم 2 کام نہیں کر سکتے، یہ کہ ہم رات کی عبادت جو نماز، جائے نماز پہ کھڑے ہونا ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ ہم قرآن پاک کی اس طرح سے تلاوت نہیں کر سکتے، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہم عام دنوں میں طہر اور پاکی کی حالت میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں یہ جو ہم لوگ اسپریچولی یعنی کہ روحانی طور پہ ہم پاک ہیں، صرف یہ ایک فزیکل باڈی کی ایذا ہے، ایک پین ہے، ایک تکلیف ہے جس میں ہم جو ہیں ایک ایسی حالت میں ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو بد نصیب یا انفارچونیٹ نہیں سمجھنا کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، نہیں، ہم اس حالت میں بھی اگر رہتے ہوئے اللہ کی آیات پہ تدبر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ذکر اور تلاوت اور صدقات کرتے ہیں، تو ہم اسی طرح کی عبادت کا ریوارڈ لینے کے حقدار ہیں، ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی بلیس کریں گے جتنا ایک طہر کی حالت میں ہم کرتے یا ایک عام دوسرے نمازی کو اللہ تعالیٰ بلیس کرتے ہیں، عبادت گزار کو کرتے ہیں۔ تو پیریڈز کے بارے میں ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہونے بہت ضروری ہیں، اسی لیے بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ سو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم تو پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جو بتایا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں سوائے قیام اللیل کی، یعنی کہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں،
اور اس کے علاوہ ہم یہ جو ہے قرآن پاک کو ٹچ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہم اپنی میموری سے ہم نے حفظ کی ہوئی صورتیں ہم ان کو ریوائز کر سکتے ہیں, ہم تفسیر سن سکتے ہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو. دعائیں کریں, گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی, چاہے وہ پاک ہے چاہے وہ ناپاک ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والے ہیں, کیونکہ روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پاک رکھا ہوا ہے. اب چلیں گے آج کے لاسٹ ٹاپک کی طرف, جو ہے دعائیں. دعائیں ہم سب کو مانگنی آتی ہیں, ہم لوگوں کو سب کو بہت ساری عربک کی دعائیں, بہت خوبصورت دعائیں, قرآنی مسنون دعائیں حفظ ہیں, یاد ہیں. لیکن میں بس آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گی جنہوں نے میرے دل کو ٹچ کیا. وہ یہ تھا کہ دعا کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں دعا کے جو مینرز بچپن سے سکھائے جاتے ہیں, وہ ہم ہوتا ہے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے یہ مانگنا ہے. پھر تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا ہے. پھر اپنی جو ریکویسٹ ہے اللہ تعالیٰ کے آگے, جو اپنی طلب ہے, ریکویسٹ اللہ تعالیٰ کے آگے رکھنی ہے. تو یہ تو دعا کے بارے میں تھا. اب دعا کو بیوٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں, ایک ہم کھانا بھی بناتے ہیں تو ہم کھانا گھر والوں کے سامنے رکھ کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں, لیکن ہم اس کھانے کو کبھی کبھی گارنش کرتے ہیں. ہم اس پہ دھنیا رکھتے ہیں, ہم اس پہ جولین کٹی ہوئی ادرک, ہری مرچیں بڑی خوبصورتی سے کٹ کر کے اس کو گارنش کرتے ہیں. اسی طرح ایک عام سوٹ بھی پہن سکتے ہیں, لیکن اس سوٹ کو ہم خوبصورت بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایک یہ جبلت, ایک نیچر رکھی ہے کہ ہم ہر چیز کو بیوٹیفائی کر کے پریزنٹ کرنا پسند کرتے ہیں. اور یہ خود اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ الجمیل و تحب الجمال, کہ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے, بہت خوبصورت ہے, اور بیوٹی کو پسند کرتا ہے کہ انسان صاف ستھرے رہیں, ہر چیز کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں. تو جب ہم اللہ کو دعا بھی پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہ بیوٹیفل طریقے سے ہونی چاہیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کو کیسے ہم بیوٹیفائی کر سکتے ہیں, چاہے کسی بھی زبان میں مانگے, قرآن پاک کو یعنی کہ ہم لوگ عربک میں پڑھیں, اردو میں پڑھیں, انگلش میں, جس طرح بھی اللہ تعالیٰ سے پنجابی میں بھی دعائیں مانگیں, لیکن اس کو خوبصورت بنانے کے لیے نمبر 1 ہم اسماء الحسنہ سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں. یا رحمان, یا رحیم, یا البصیر, یا سمیع. یا اللہ تعالیٰ تو بہت دیکھنے والا ہے, صرف تو ہی دیکھنے والا ہے, تو ہی جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, صرف تو ہی غفور ہے, غفار ہے, تو مجھے معاف کر دے. تو اسماء الحسنہ سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب گڑ گڑائیں تو دعا کو خوبصورت بنانے کا سیکنڈ طریقہ ہے اللہ کو اللہ کے صفات سے بلانا. صفات کیا مطلب, یعنی کہ اللہ کی جو صفت ہے, پہلے تو اللہ کے نام تھے, اب اللہ کی صفت کے. اللہ تعالیٰ آپ کی اندر رحمان ہیں, آپ بہت مہربان ہیں. میں نے آپ کے نام رحمان کے بارے میں پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جو میرے پہ رحم کر سکتے ہیں, مجھے اس رحم کے ذریعے مجھے اس تکلیف سے نکال سکتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ آپ کاشف ہیں, آپ میرے لیے کشادہ کر سکتے ہیں, آپ میرے لیے آسانی کر سکتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں اللطیف ہیں, الخبیر ہیں, آپ میرے دل کی تکلیف کو جانتے ہیں. میں وہ تکلیف کسی کو نہیں بتا سکتی, کیونکہ ہمارے ایسے بہت سارے ایموشنل مینٹل ٹراماز, پین ہوتے ہیں. ایک طلاق یافتہ لڑکی ہو, ایک بیوہ ہو, ایک ان میرڈ لڑکی ہے, وہ جتنی دفعہ رشتے والے آتے ہیں اس کو انکار کر کے جاتے ہیں, وہ کتنی مینٹل اور تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے. وہ اپنا تکلیف اور دکھ اپنی ماں, اپنی بہن, کسی کو نہیں بتا سکتی. ایک بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اپنا دکھ نہیں شیئر کر سکتی. اسی طرح طلاق یافتہ ماں یا جو بھی تکلیف زدہ ہو, وہ اپنی تکلیف نہیں بتا سکتا. اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنا شیئر کریں, اپنے غم, اپنی حزن, اپنی تکلیف کو کہیں کہ یا اللہ تو السمیع ہے, تو آسمانوں پہ بیٹھا ہے, میری ندا کو, میری دعا کو سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لیں. اسی طرح ہماری ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, ہماری ہیلتھ جا رہی ہوتی ہے, ہمیں صحیح طرح سے دیکھنا نہیں آتا. قرآن پاک کے وہ الفاظ جو آج سے 10 سال پہلے ہم آرام سے پڑھ لیتے تھے, اب ہماری گلاسز کے نمبر بھی چینج ہو رہے ہیں, ہمیں ویک آئی سائٹ کے ساتھ نظر نہیں آتے. ہم پہلے کہیں بھاگ بھاگ کے جاگنگ کرتے تھے, ٹریک سوٹ پہن کے ہم جم جاتے تھے, ہم ایکسرسائزز کرتے تھے, ہم توانا تھے, ہم کتنے وزن اٹھا لیتے تھے. لیکن اب ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم بینڈ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہماری ہمت جواب دے رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ تو الجبار ہیں, ہماری ہمت ٹوٹ رہی ہے, آپ الجبار ہیں, آپ تو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والے ہیں. تو آپ ہمیں جوڑ لیں, آپ ہمیں استقامت دیں, ہماری لیلۃ القدر کی عبادت کو قبول کر لیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم جوش میں لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ السمیع ہیں. آپ نے یونس علیہ السلام جو تھے, سیدنا یونس جو مچھلی کے پیٹ میں تھے, پھر سمندر کی گہرائیوں میں تھے, آپ نے ان کی دعا سنی, آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی. تو اللہ تعالیٰ آپ البصیر ہیں, آپ المالک الملک ہیں, صرف آپ ہی کے پاس وہ قدرت ہے جو مجھے اس تکلیف سے گزار سکتی ہے. اس تکلیف کو میں, چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہے, چاہے ہماری اولاد کا دکھ ہے, کسی بھی قسم کا دکھ ہے, اللہ تعالیٰ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ, اپنے ایون شوہر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی. مجھے اس تکلیف سے نکال سکتے ہیں صرف آپ, کیونکہ آپ کا وعدہ ہے قرآن میں. پھر ہم دعا کو اور کیسے بیوٹیفل بنائیں گے, ہم یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیات کو کوٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ ہے, ان مع العسر یسرا. اللہ تعالیٰ آپ نے تو کہا ہے کہ
ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سورۃ البقرہ میں کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کسی نفس پہ اس سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتے۔ تو اللہ تعالیٰ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھ پہ میری ہمت سے زیادہ بوجھ مت ڈالیں، مجھے اس تکلیف سے نکال لیں۔ تو اس طرح کی طریقے ہیں، یہ 3-4 پوائنٹس ہیں جو ہم جب دعا مانگتے ہیں بیوٹیفل طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ جو ایک قرآن کی ایک ایگزامپل ہے وہ شیئر کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ قرآن میں بے انتہا ایگزامپلز ہیں جو کہ ہمیں انبیاء کی دعائیں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی ہمیں دعائیں سکھائیں، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو دعا سکھائی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی، جو سورۃ الاعراف میں ملتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم پہ رحم کریں، فضل کریں، بے شک ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے انسان کو، حضرت آدم کو اللہ نے معافی کی دعا سکھائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھر دیا ہے، چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اسی طرح سے چاہے اصحاب الکہف کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نان مسلمس کی بھی دعاؤں کو، جو ان کی ایک یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک جو دعا کرتے تھے وہ ایک اور طریقے کی دعا تھی، لیکن انبیاء کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے سیو کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ جب میرا بندہ تکلیف میں ہوگا اور جب میرا بندہ مجھے ایک ہی دفعہ پکارے گا، سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک ہی دفعہ میرا بندہ مجھے پکارے فإنی قریب، تو میں بہت قریب ہوں، میں دعاؤں کا سننے والا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ القصص کے اندر فار ایگزامپل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی ایک اسٹریٹ فارورڈ دعا ہے کہ جب وہ تھکے ہارے پہنچتے ہیں مدین شہر میں، وہاں پہ دیکھتے ہیں لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں، تو وہ ان کی مدد کر کے آ کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں، اور وہ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ تھکے ہوتے ہیں، بھاگ کے آئے ہوتے ہیں، وانٹڈ ہیں، ان کو مارنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے فرعون کے سپاہی نکلے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، گرمی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک جو نعمت تو میری طرف سے کوئی بھی چھوٹی سی من خیرن، تھوڑی سی بھی بھلائی آپ میری طرف اتارے، میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں، میں اس کے لیے ڈیسپریٹ ہوں، آپ میری طرف عنایت کریں۔ ڈائریکٹ ایک ہی دعا تھی، ایک ہی سینٹنس تھا، لیکن یہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں سورۃ الطٰہٰ میں کہ جاؤ فرعون کے پاس میرا میسج لے کے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ دعا مانگنے کا طریقہ دیکھیں، کیونکہ جو دعائیں قرآن پاک میں سیو کی گئی ہیں یہ ہمیں ٹیچ کرنے کے لیے ہیں کہ اس طرح سے دعا مانگتے ہیں، ایک دم سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ریکویسٹ رکھنے کی بجائے آرام آرام سے بھی دعا مانگنے کا ایک شائستہ طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں آیت نمبر 25 آنورڈز، ربی اشرح لی صدری، کہ اے میرے رب میرے لیے میرا معاملہ آسان کر دے، میرا سینہ کھول دیں، میرے کام کو آسان کر دیں، میرے زبان کی گرہ کو کھول دیں، یفقہوا قولی، وہ میری بات کو سمجھ لیں۔ پھر آگے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ابھی ان کی دعا سٹاپ نہیں ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، پھر کہتے ہیں وجعل لی وزیرا من اہلی، اور بنا دے میرے خاندان میں سے میرے لیے ایک معاون، مددگار، ایک وزیر، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، پھر ان کا نام بھی آگے سے لے دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دعاؤں میں اپنے کسی پیارے کے لیے دعا کر سکتے ہیں ان کا نام لے کے۔ پھر آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کو میری قوت بنا، میری کمر کو مضبوط کر دیں حضرت ہارون علیہ السلام کے تھرو، اور اس کو شریک کر دیں میرے کام میں، کہ میں جو تبلیغ کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ میرے ساتھ میرا یعنی کہ میری ہیلپر بن جائے میرا۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری تسبیح بیان کریں گے کثرت کے ساتھ، اور تیرا ذکر کریں گے کثرت کے ساتھ، بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہی نہیں، کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنی ریکویسٹ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کریں گے، ہم آپ کا ذکر کریں گے، اور بے شک آپ بہت زیادہ دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ تھا دعا مانگنے کا، جب انہوں نے ایک لمبی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اب میں آپ کے سامنے جو دعا رکھنے جا رہی ہوں وہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے سورۃ المریم کے اندر اور سورۃ آل عمران کے اندر، ڈیٹیل کے اندر جو ان کی دعا کا طریقہ ہے، اور بھی قرآن پاک میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ہے، لیکن ہم دعا کے لیے ان کی یہ دو دعائیں چیک کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کیسے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں رشتے میں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو ہم پہلے سورہ مریم دیکھتے ہیں۔ سورہ مریم قرآن پاک کی 19 سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 2 آنورڈز، ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریہ، یہ تذکرہ ہے رحمت کا، تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریہ پہ، یعنی کہ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اب کہانی سنانے جا رہے ہیں اپنی رحمت کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام پہ کی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو پکارنا خفیہ، آہستہ سے۔
یہ لفظ جو ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت اس لحاظ سے ہیں کہ یہ کانٹرڈکٹری ورڈز ہیں، یعنی کہ یہ متضاد ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ نادا، جب اس نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، نداءً خفیہ. دو لفظ ہم دیکھیں گے، ندا اور خفیہ. دعا مانگنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو ٹائپ کی دعا ہوتی ہے. ایک جو خاموش طریقے سے ایک نارمل ٹون میں کی جائے اس کو کہتے ہیں دعا کرنا، بات کرنا، کسی کے ساتھ اپنی التجا رکھنا، ریکویسٹ کرنا، طلب کرنا یا ثنا کرنا. لیکن دعا کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے ندا. ندا کہتے ہیں ایک لاؤڈ کال کو، ایک اونچی آواز کو جو لانگ ڈسٹینس ٹریول کرے. ندا کے جو روٹ لیٹرز ہیں نون دال الف اور نون دال واو، دونوں اس کے روٹ لیٹرز آتے ہیں. اس کا ایک مطلب تو ہے کہ اونچی آواز، اور دوسرا ہے لانگ ڈسٹینس. ندن کہتے ہیں لانگ ڈسٹینس کو. تو ندن اور ندا کا درمیان میں اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں جو فگریٹو اور لٹرلی جو کنیکشن ہے آپس میں الفاظ کا، وہ یہ ہے کہ ندا ایک ایسی الفاظ کو، ایک ایسی آواز کو کہتے ہیں جو اونچی ہوتی ہے اور جو لانگ ڈسٹینس کو ٹریول کرتی ہے. باواز بلند جو آواز جو دور تک ٹریول کرے اس کو ندا کہتے ہیں. اب حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنے رب سے ایک ندا کی، یعنی کہ ایک لانگ ڈسٹینس تھی کیونکہ وہ زمین پہ تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آسمان پہ، تو ایک لمبی لانگ ڈسٹینس کال ملائی، اور خفیہ، اور وہ خفیہ تھی، آہستہ تھی. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو اتنی لاؤڈ بولا حضرت حضرت زکریا علیہ السلام نے لاؤڈ آواز دی، ندا دی، لیکن خفیہ. خفیہ کا مطلب ہے خفا، خافا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، کسی کام کو بہت کوائٹلی ہڈن سیکریٹو وے میں اتنی خاموشی سے کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، خفیہ رکھنا. تو انہوں نے خفیہ اتنی خاموشی سے کی. تو اسکالرز اس کے بارے میں یہ لنک بتاتے ہیں کہ وہ دعا جو تھی لانگ ڈسٹینس اس نے ٹریول کرنا تھا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا نے، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی عقیدت، اللہ کی جو ہے اس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی جو دعا تھی اس کو کوشش کی کہ وہ دور تک بھی جائے، لیکن وہ خوف کے ساتھ، خفی کے ساتھ، خفیہ رہتے ہوئے آہستگی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کر رہے تھے. تو ندان خفیہ جو ہے دو کانٹرڈکٹری ورڈز ہیں، لیکن اس کے میننگز دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک دور جانے والی ندا تھی، ایک آواز تھی، پکار تھی، لیکن خفیہ کی گئی، سیکرٹ میں کی گئی. اور ندا سے مراد اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک ایسی دعا ہے جو جس میں بہت بےتابی ہو، بہت ڈیسپریٹ ہو کوئی انسان کے، وہ اونچی اونچی آواز میں پکار رہا ہو کہ ہیلپ می، میری بات سنو، کوئی تو میری بات سن لے. تو وہ ہوتی ہے ندا، یعنی کہ ڈیسپریشن اور بےتابی کی دعا. جبکہ ایک عام لفظ جو دعا ہوتا ہے وہ ہم ایک نارمل ٹون میں بھی کہہ سکتے ہیں، آہستہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں اتنی آواز نہیں ہوتی نارمل دعا کے اندر. پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ المریم کی آیت نمبر 4 میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے کہا میرے رب انی وہن العظم، بے شک میری کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں، منی، مجھ سے، یعنی کہ وہ اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ مجھ سے ایسا لگتا ہے کہ میری، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی مجھے لگتا ہے کہ ہڈیاں میری جسم کا حصہ نہیں رہیں، وہ مجھ سے الگ ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں. تو یہ جو ہے ہڈیوں کا الگ ہونا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میری ہڈیاں رہ گئی ہیں تو میری تو بس ہو گئی ہے، میری ہڈیاں چور ہو گئی ہیں، تو ایکچولی وہ یہ زبان کی بات کرنے کا اصطلاح ایک ٹرم ہوتی ہے. یعنی کہ وہن کہتے ہیں ایک ایسی کمزوری کو کہ جو آپ کو، آپ بہت مضبوط تھے تو آپ کمزور اور ویک ہو جائیں. جب لکڑی جو ہے وہ گل جاتی ہے، سوگی ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسے وہن ہو گیا ہے. اسی طرح جب ہماری ہڈیاں کمزور اور برٹل اور ٹوٹنے والی ہو جاتی ہیں تو اسے کہتے ہیں وہن. اسی طرح پریگننسی کو بھی قرآن پاک میں وہن علی وہن کہا کہ ماں جو ہے پریگننسی میں ایک کمزوری کے بعد ایک ایک کمزوری اس پہ آتی ہے، تب وہ ایک جو بیبی ہے اس کے اندر بورن، مطلب یعنی کہ برتھ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے جو سٹیجز آف پریگننسی ہیں. تو وہن ایک کمزوری ہے، اور انہوں نے ڈیفائن کیا کہ میری کمزوری میری ہڈیوں کی ہے، میں بہت یعنی کہ بوڑھا ہو چکا ہوں بڑھاپے میں. پھر اپنی دوسری کمزوری بتا رہے ہیں حضرت زکریا، پہلے اللہ کے سامنے اپنی کمزوری بتا رہے ہیں. وشتعال الراس شیبن، اور اشتعال یعنی کہ شعلہ مارنے لگا ہے، شعلہ یعنی کہ وہ بھڑک اٹھا ہے، یعنی کہ بھڑک کر کسی چیز کا بہت اوپر جانا پھر راکھ بن جانا. اشتعال یعنی کہ کسی چیز کا مشتعل ہو کے بہت زیادہ پھر اس کا ہو جانا. تو یہ بھی ایک فگریٹو ٹرم ہے، یہ ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرا سر بھڑک اٹھا ہے، یعنی کہ میں ایک جوانی میں جب میرے بال سر ایک بلیک تھے، اب جو میرا سر ہے، راس سر کو کہتے ہیں، شیبن سفید ہو گیا ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں. اور یہ جو میرے سفید بال ہیں اس کا مطلب یعنی کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، کیونکہ پرانے وقتوں میں لوگوں کے بال اتنے آرام سے سفید نہیں ہوتے تھے. بالکل جب اولڈ ایج ہو جاتی تھی، جب وہ بالکل اپنی 90s اور 100s کی ایجز میں پہنچتے تھے، تو تب جا کے ان کے جو بال ہیں وہ سفید ہونا شروع ہوتے تھے. یا انلیس کسی کو کوئی بیماری ہوتی تھی تو وہ جیسے بچپن میں کبھی بال وائٹ ہو جاتے ہیں، جلدی گرے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت. لیکن یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے ہوئے کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال جو ہیں سفید ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میں آپ کے
سامنے ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، کہ اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی شقیہ نہیں ہوا. شقیہ یعنی کہ کبھی محروم نہیں رہا. شقیہ کہتے ہیں ان لکی، ڈس اپوائنٹیڈ، بدقسمت، کہ میں بدقسمت نہیں رہا. جب بھی میں نے آپ سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ آپ نے میری دعا قبول کی ہے. لیکن اب آگے اپنی ریکویسٹ رکھ رہے ہیں ساری اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنی تکلیف رکھنے کے بعد، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اللہ میں آپ کے سامنے دعا رکھ کے کبھی محروم نہیں ہوا. اب آیت نمبر 5 میں کہتے ہیں انی، بے شک میں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ ڈرتا ہوں، خفت الموالی، اپنے رشتہ داروں سے، کہ جو میرے گھر والے ہیں میں ان سے ڈرتا ہوں. کیوں ڈرتا ہوں؟ میں ورائی، میرے بعد، یعنی کہ جب میری ڈیتھ ہو جائے گی میرے بعد، ہم بھی کہتے ہیں نا میرے بعد کیا ہوگا، تو میں ورائی، میرے بعد، یعنی کہ جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے تو میرے بعد یہ کیا کریں گے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیڈر تھے حضرت زکریا علیہ السلام اپنے وقت کے نا. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میرے بعد تو یہ کرپٹ ہو جائیں گے، ان کا کیا بنے گا. تو میں اپنے گھر والوں سے، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ یہ لوگ کرپٹ ہو جائیں گے. وکانت امراتی عاقرن، اور ہے میری بیوی بانجھ. اب آپ عاقر دیکھیں گے تو اس کا مطلب آپ کو بانجھ لکھا ہوا نظر آئے گا، لیکن ایکچولی جو بانجھ ہے یہ اس کا صحیح میننگ نہیں ہے. عقرہ کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹ دینا، بائٹ کرنا، کٹ آف کر دینا. یہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی اس کے لیے بھی عقروہا، کہ اس کی وہ جو کونچی تھیں وہ کاٹ ڈالی. تو وہ عقر کا مطلب ہے کاٹ کے الگ تھلگ کر دینا. اور عقر کہتے ہیں انجری ہونے کو، کسی چوٹ لگنے کو، گہری چوٹ لگنے کو. اور اسی سے جب پرانے زمانے کے جو عربس تھے وہ کہتے تھے کہ ایک عورت جس کو ایک ایسا ٹراما ہوا ہو، جس کو کوئی گری ہو، جیسے کبھی عورتیں گر جاتی ہیں یا پیٹ پہ کوئی کٹ لگ جاتا ہے یا کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کہ وہ انفرٹائل ہو جاتی ہیں، وہ بچے نہیں پیدا کر سکتی ہیں، تو اس وقت وہ جو ایک عورت تھی وہ اس کی وہ جو حالت ہوتی ہے اس کو پھر عاقر کہتے ہیں. یعنی کہ وہ بائی برتھ اس طرح کی نہیں تھی، اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ وہ انفرٹائل ہو گئی. تو میری جو بیوی ہے وہ انفرٹائل ہے، لیکن اس کو اب انفرٹائل ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا. تو میں آپ سے فہب لی، ہبا ہبا سے ہے، ہبا کرنا، گفٹ کرنا، ہب لی مجھے عطا کریں، من لدن کا، اپنی جناب سے، اپنی طرف سے، ایک ولیہ، میرا وارث، یعنی کہ جو میرا وارث ہو وہ مجھے آپ عطا کریں. تو یہ حضرت جو زکریا علیہ السلام ہیں ان کی دعا مانگنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے جو ہمیں سورۃ المریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ندان خفیہ کی. پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ وحن العظم ہو گیا ہے مجھے. پھر کہا واشتعل الراس شیبا، پھر کہا کہ میں آپ سے دعا مانگ کے بھی محروم نہیں رہتا. پھر بتایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ جب میری ڈیتھ ہو جائے گی، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے اپنا وقت نظر آ رہا ہے، تو میری بیوی کا جو میری بیوی ہے وہ بانجھ ہے، میں خود بوڑھا ہوں، تو اولاد تو نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ رکھ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ دعا پھر بھی میں آپ سے مانگوں گا، آپ سے ہی میں نے دعا مانگنی ہے کہ آپ مجھے ایک جو ہے ایک وارث دے دیں، اور یہ وارث ہو میرا اور اہل یعقوب کا، اور یا اللہ تعالیٰ اس کو اسے پسندیدہ بنا دے. یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی دعا کو آنسر کیا جو ہم پڑھتے سورہ مریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو بیٹا عطا کیا، وہ واحد پیغمبر جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا وہ یحییٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحییٰ ہم بے شک تمہیں ایک بیٹے کی غلام چھوٹے بیٹے کو کہتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام ہے یحییٰ، اور اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کو نہیں دیا، کسی کو یہ نام نہیں دیا. تو بہت ہی خوبصورت یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ہمیں ملتا ہے. اور پھر حضرت زکریا حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. پہلے دعا مانگی، امپاسبل دعا مانگی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ میری بیوی جو ہے وہ عاقر ہو گئی ہے، وہ یعنی کہ بچہ نہیں دے سکتی ہے، اور وہ قد بلغت من الکبری، اور میں پہنچ چکا ہوں کبر کو. میں تو بہت عطیہ یعنی کہتے ہیں بہت ہی زیادہ عطف، یعنی کہ بالکل اینڈ باؤنڈری پہ پہنچ جانا، بالکل اینڈ انتہائی حد تک پہنچ جانا. تو میں تو بالکل بڑھاپے کے اندر پہنچ چکا ہوں، میرے گھر کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ کی ایک ایج ہوتی ہے فرٹائل ہونے کی، اس کے بعد آپ کے بچے نہیں ہو سکتے. تو حضرت زکریا علیہ السلام بہت ہی زیادہ حیران ہو کے اللہ تعالیٰ سے یہ بات پوچھ رہے ہیں.